अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज एक नाकाबिले यकीन कहानी। आज मौसम काफ़ी खुशगवार था। हल्की सी बूंदाबांदी के बाइस ठंडी हवा चल रही थी। मौसम की उस लताफत ने मुझे मजबूर कर दिया कि आज तो बाज़ार चली ही जाऊं। घर की ज़रूरी ख़रीदारी करनी बाकी थी जो मैं काफ़ी दिनों से नज़रअंदाज कर रही थी। घर का सामान खरीदते हुए अचानक मेरी नज़र एक छोटी सी गुड़िया पर पड़ी जिसमें नाकाबिले बयान कशिश थी। उसकी खूबसूरत नीली आँखें, ब्राउन बाल और सुर्ख होंठ, यूँ लगता था जैसे ये बेजान नहीं, इनमें ज़िंदगी है। कुछ था जो मुझे उस गुड़िया से नज़रें हटाने नहीं दे रहा था। मैंने उसे ख़रीद लिया। जब घर के पास आई तो वहाँ अक्सर एक पागल मिलता है जो किसी से कुछ नहीं कहता, मगर आज खिलाफे तवक्का वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरे हाथ से शॉपिंग बैग छीन लिया। सारी चीज़ें ज़मीन पर पटक दी। ज़मीन पर गिरी चीज़ों में गुड़िया की तरफ देखकर ज़ोर से चीखा, खूनी गुड़िया, खूनी गुड़िया, तुमने खूनी गुड़िया ले ली है। ये कहकर वो वहाँ से भाग गया। मैं हैरान हो गई और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला पागल, और सामान बैग में डालने लगी। घर आई तो मम्मा ने चीज़ें देखी। गुड़िया देखकर हंसने लगी और बोली, अभी भी तुम्हारा बचपन नहीं गया? वो गुड़िया थी ही इतनी प्यारी कि मम्मा को भी बहुत पसंद आई। हमारी फैमिली में एक बच्ची की बर्थडे थी। मैंने सोचा बाजार नहीं जाया जाता, चलो जो गुड़िया मैं अपने लिए लाई हूँ ये गुड़िया ही इसे गिफ्ट कर देती हूँ। हालांकि वो मुझे इतनी पसंद आई थी कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि किसी को भी दूँ। मैंने बड़े प्यार से गुड़िया को पैक किया और उसे गिफ्ट दे आई। घर वापस आई तो गुड़िया को याद करके एक मुस्कुराहट बेसाख्ता मेरे लबों पर आ गई। मैंने बिस्तर के पास पड़ी मेज़ को देखा जहाँ मैं गुड़िया रखती थी। रात में सोए हुए मैंने ख्वाब में देखा जैसे गुड़िया मेरे पास आई और बोली, तुमने तो मुझे छोड़ दिया है ना, मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़कर कहीं और जाऊंगी। और फिर वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। सुबह मैंने नाश्ता करते हुए अपनी अम्मी को ख्वाब सुनाया तो वो हंसने लगी और मुझसे कहने लगी, लगता है तुम्हें गुड़िया से इश्क हो गया था कि अब वो ख्वाब में भी तुम्हारे हवासों पर मुसल्लत रहती है। मैं भी उनकी बात सुनकर मुस्कुराई और फिर कॉलेज चली गई। कॉलेज से वापसी पर मैं कमरे में गई तो दानिस्ता तौर पर मैंने उस मेज़ को देखने से एहतराज किया क्योंकि खाली मेज़ मुझे उदास करने लगा था। मैंने घर वालों के साथ लंच किया और टीवी देखने में मशगूल हो गई। अंधेरा फैलने लगा था। जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुई और लाइट ऑन की, मेरी सरसरी सी नज़र मेज़ पर पड़ी। उस लाशऊरी नज़र को मैं शऊरी कोशिश से दूसरी तरफ करना चाह रही थी कि जब मुझे एहसास हुआ कि मेज़ पर तो गुड़िया पड़ी है। मैंने जल्दी से दोबारा देखा कि मुझे वहम हुआ है, मगर ये तो कोई वहम नहीं था। गुड़िया तो हकीकत में मेज़ पर मौजूद थी और मुझे लगा कि मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। मैं जोर से मेरी गुड़िया कहते हुए उसे अपने साथ लगा लिया और उसको कई पपियां भी की। अम्मी भी मेरी आवाज़ सुनकर आ गईं और जब गुड़िया को मेरे हाथ में देखा तो हैरान रह गईं। खुशी के बजाय उनकी आंखों में मुझे परेशानी नजर आई। कुछ खौफ था जो किसी सोच के साथ मिला हुआ उनकी आंखों में पनागुज़ी था। उस खौफ और गहरी सोच की आमेजिश उनकी आंखों से साफ झलक रही थी। अम्मी मुझे बगैर कुछ कहे वापस पलट गईं और मैं अपनी गुड़िया के साथ महवे गुफ्तगू हो गई। गुड़िया के साथ खेलते मुझे किस वक्त नींद आई पता ही नहीं चला। मुझे कुछ देर बाद ऐसे लगा जैसे गुड़िया मेरे पास से उठकर कहीं गई है। मैंने फौरन आंखें खोल दी। गुड़िया सच में मेरे पास नहीं थी, ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। मैंने सोचा कि शायद मैंने ही कहीं इधर उधर रख दिया होगा और थोड़ी देर बाद मैं सो गई। सुबह जब हस्बे मामूल मेरी आंख खुली तो गुड़िया मेरे बिस्तर पर ही मौजूद थी। मैं हैरान रह गई कि गुड़िया के मेरे पास होने में क्या ख्वाब है और क्या सच। नाश्ते पर अम्मी ने मुझसे पूछा, बेटी तुम रात 12 बजे के आसपास कमरे से निकलकर कहाँ गई थी? अम्मी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि मैं तो कहीं भी नहीं गई थी अम्मी। अम्मी ने कहा, मैंने खुद तुम्हारे कमरे का दरवाजा खुलते देखा था। अजीब कश्मकश थी। मैं कमरे से बाहर नहीं निकली थी और अम्मी का कहना था कि उन्होंने खुद मेरा दरवाजा खुलते देखा। इतने में बाहर गली में शोर मच गया। अम्मी बाहर गईं और कुछ देर बाद वापस आईं। हमारे साथ वाले घर की खातून को किसी ने बहुत बुरे तरीके से मार डाला था। उसका सारा जिस्म कटा फटा था, मगर हैरत अंगेज तौर पर खून का एक कतरा भी फर्श पर मौजूद नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हैरानकुन थी कि किसी जंगली जानवर ने उनके जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया है।
یہ ایسا خوفناک اور اپنی نوعیت کا عجیب و غریب پہلا واقعہ تھا جس نے پورے علاقے کو خوفزدہ کر ڈالا تھا، مگر اب یہ حادثہ اور گھروں میں بھی پیش آنے لگا۔ سب لوگ سکتے اور خوف کے عالم میں آ گئے، کسی کو کوئی حل نہیں سوچ رہا تھا۔ پولیس بھی حیران تھی اور کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ اگر کوئی جانور ہوتا تو کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ تو ضرور نظر آ جاتا نا، مگر ایسے لگتا تھا جیسے کوئی چیز زمین سے نکلتی ہے اور خون پی کر واپس زمین کے اندر چلی جاتی ہے۔ لوگوں کے چوکنا ہونے اور پولیس کی سخت نگرانی کے باوجود کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی بھی سراغ نہیں مل رہا تھا، مگر روز صبح ایک لاش لازمی مل جاتی۔ ایک دن امی نے مجھ سے کہا، سائرہ آج رات تم نہیں سو سکتی، تم نے بس سونے کی ایکٹنگ کرنی ہے۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، امی کیوں اور کس لیے؟ امی نے کہا کہ بیٹی مجھے شک ہے تمہاری گڑیا پر، تم گڑیا کو پا کر اتنا خوش اور مدہوش ہو گئی ہو کہ تم نے یہ نہیں سوچا تم تو گڑیا گفٹ کر کر آئی تھی اس بچی کو، یہ گڑیا واپس کیسے آئی؟ تم رات کو جاگ کر دیکھنا کہ تمہاری گڑیا رات کو زندہ ہو کر تمہارے کمرے سے نکلتی ہے۔ میں اتنی پاگل ہو گئی تھی گڑیا کے پیچھے، یا گڑیا میں کچھ ایسی کشش تھی جو مجھے اس سے محبت کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ میری تو گڑیا سے محبت اود کر باہر آئی اور میں نے تلخ لہجے میں کہا، امی آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ میری گڑیا سارے قتل کر رہی ہے، وہ خونی ہے کیا؟ اور جیسے ہی میرے منہ سے خونی نکلا، ایک دم مجھے اس پاگل کی بات یاد آ گئی کہ یہ خونی گڑیا ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ آج رات کسی بھی قیمت پر نہیں سونا۔ رات 12 بجے جب میں سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی اور اندر سے مجھے ڈر بھی لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں مجھے کیا کچھ ہو جائے گا، میں چادر کے اندر سے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک گڑیا میرے ساتھ بستر سے اٹھی، میری طرف مسکرا کر دیکھا اور کمرے سے چل پڑی۔ اس وقت میری وہ حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، دل کر رہا تھا کہ کہیں بھاگ جاؤں، کہیں جا کر چھپ جاؤں، دوبارہ اس گڑیا کو اب نہ دیکھوں۔ کچھ دیر گزری ہوگی جب گڑیا کمرے میں آ گئی اور میرے بستر پر آ کر میرے ساتھ لیٹ گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری سانسیں بند ہو جائیں گی۔ ایک ایک لمحہ عذاب تھا، پوری رات ایک لمحہ بھی نہ میں سو سکی۔ صبح ناشتے پر امی نے دیکھا کہ میری آنکھیں سرخ ہیں، انہوں نے دھیرے سے مجھ سے پوچھا تو میں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ امی بھی لرز کر رہ گئی۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے، کون تھا جو اس بات پر یقین کرتا؟ سب ہمیں پاگل سمجھتے، اس کا حل ہمیں ہی کرنا تھا اور ہم کسی کی مدد بھی نہیں لے سکتے تھے۔ ایسے میں مجھے پاگل کی یاد آئی۔ مجھے یقین تھا کہ اس پاگل کو ضرور علم ہوگا اس مشکل سے نکلنے کا۔ میں باہر نکلی تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے وہی پاگل نظر آ گیا۔ میں اس کی طرف لپکی، اس نے حیران ہو کر مجھے اپنی طرف آتے دیکھا۔ میں قریب جا کر روحانسی آواز میں بولی، آپ کو یاد ہے جب میں ایک گڑیا لائی تھی تو آپ نے اسے خونی گڑیا کہہ کر پکارا تھا؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے اسے ساری صورتحال بتائی، مگر اس کی آنکھوں میں مجھے کوئی خوف اور حیرت نظر نہ آئی، جیسے سب کچھ تو وہ پہلے سے ہی جانتا ہو۔ ظاہر ہے جانتا تھا تو اس نے مجھے خونی گڑیا کا کہا تھا نا۔ میں نے اس سے مدد کی درخواست کی۔ اس نے کہا، گڑیا نے اب تک تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس کا مطلب ہے وہ تم لوگوں پر مہربان ہے۔ اس نے مجھے ایک عجیب و غریب سا چاقو تھما دیا اور بولا، میری بات دھیان سے سنو، وہ گڑیا روز رات کو 12 بجے زندہ ہوتی ہے، تمہیں بہت ہمت سے کام لینا ہے۔ یہ چاقو اس وقت اس کے دل میں گھونپنا ہے جب وہ ابھی پوری طرح نہ زندہ ہو نہ مردہ، یعنی ابھی 12 پر گھڑی کی سوئی جائے اور ساتھ ہی یہ چاقو اس کی دل والی سائڈ پہ گھونپ دینا۔ ذرا سی دیر بہت تباہی مچا دے گی اور ذرا سی پہل اسے ختم ہونے سے بچا لے گی۔ وقت کی پابندی پر اس گڑیا کی موت اور تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے۔ کر پاؤ گی اس طرح کیا؟ میرے اعصاب تو لگتا تھا مفلوج ہو گئے ہیں، نہ میں اقرار کر سکتی تھی نہ انکار، مگر اس کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں تھا میرے پاس۔ اگر کامیاب ہو جاتی تو اس خون خرابے کو روک پاتی، اور اگر ناکام رہتی تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی، پھر کم سے کم روز لاشیں دیکھنے سے تو بچ جاتی۔ روز روز کے مرنے سے بہتر تھا ایک بار ہی مر جاؤں یا سب کو مرنے سے بچا لوں۔ میں نے اس کے دیے ہوئے چاقو کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور واپس گھر آ گئی۔ امی کو اس پاگل کی باتیں بتا دی۔ امی حیرت سے سنتی رہی۔ جب میری بات ختم ہو گئی تو امی بولی، ہم انسان بھی کمال ہیں، جو لوگ ہم سے کئی درجہ زیادہ عقل مند اور سمجھدار ہوتے ہیں، ہم لوگ اسے ہی پاگل سمجھنے لگتے ہیں۔
حالانکہ یہ لوگ تو ظاہری دنیا کو کیا، ہماری آنکھوں سے اوجھل دنیا کی بھی خبر رکھتے ہیں، یعنی ماورائی حقائق ہمارے سامنے اپنی زبان پر لاتے ہیں اور ہم ان کی گہری باتوں کو سمجھنے کے لائق نہیں ہوتے تو انہیں پاگل کے نام سے منسوب کر ڈالتے ہیں۔ رات ہوتی جا رہی تھی اور ہمارا پل پل ہم پر غضب ڈھاتے ہوئے ہمیں لرزا رہا تھا۔ میں حسب معمول کمرے میں آ گئی۔ وہ گڑیا جس کا چہرہ مجھے اتنا حسین لگتا تھا کہ نظر ہٹانے کو دل نہیں کرتا تھا، آج اس کی طرف دیکھنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ دل خوف اور نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ سرکتا جا رہا تھا۔ کبھی دل میں آتا کہ جلدی سے 12 بج جائے، اور کبھی دل دعا کرتا کہ 12 کبھی بجے ہی نہ۔ کبھی خوف مجھ پر غالب آنے لگتا اور کبھی ہمت مجھے حوصلہ دینے بیٹھ جاتی۔ 11:30 بج چکے تھے اور میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز، ایسا لگ رہا تھا کہ دل سینے کے اندر ہی پھٹ جائے گا۔ میرے کانوں میں میرے دل کی تیز دھڑکنے کی آواز صاف آ رہی تھی۔ اسی کیفیت میں 11:59 ہو گئے۔ میں نے چاقو کو دونوں ہاتھوں میں بلند کر کے مضبوطی سے پکڑ لیا، اور جب 11:59 اور سیکنڈ کی سوئی 59 پر گئی نا، اسی لمحے میرے دونوں ہاتھوں نے تیزی سے نیچے کی طرف حرکت کی۔ گڑیا میں زندگی کے آثار پیدا ہونے لگے اور اسی لمحے میرا چاقو اس کے دل کی طرف کو اتر گیا۔ میری ایک چیخ تھی اور گڑیا کی کئی بھیانک بدلتی شکلیں اور چیخیں، اور پھر آخر میں بستر پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی گڑیا اور نہ ہی وہ چاقو۔ اگلے ہی پل امی میرے کمرے میں تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ گلے سے لگا لیا۔ آنسو ان کی آنکھوں سے جاری تھے اور میری آنکھیں بھی نم تھی۔ ایک پاگل نے کتنے لوگوں کو موت سے بچا لیا تھا۔ اگلے دن سب حیران تھے کہ آج کوئی لاش نہیں ملی۔ کچھ دن کے بعد سب کو سکون ہو گیا کہ اس خونی بلا سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے، مگر اس خونی بلا کے ڈر نے علاقے کے لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کر دیا تھا۔ اب مجھ سمیت بہت سارے بے نمازی لوگ نماز کی پابندی کرنے لگے تھے۔